یہ ایک مرتبہ ایک مجذوب بغداد کے بازار سے گزر رہا تھا، بڑا سہانا موسم تھا، تھوڑی تھوڑی بارش برس رہی تھی، صبح کا وقت تھا۔ یہ مجذوب گزرا تو ایک حلوائی کی دکان تھی، اس نے اسی وقت کھولی تھی۔ اس مجذوب بابا کو اپنے پاس بلایا اور اس کو گرم گرم دودھ دیا۔ اس نے وہ دودھ پیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اس کا بھی شکریہ ادا کیا اور چل دیا۔ اب تھوڑی تھوڑی جو بارش برس رہی تھی، چونکہ اس نے لکڑی کے گویا کے چپل پہنے ہوئے تھے، کھڑا جس کو کہتے ہیں، وہ پہنے ہوئے تھے اور اس سے چھینٹے بھی اڑ رہے تھے۔ کچھ دیر آگے چلا تو ایک فاحشہ عورت اپنے یار کے ساتھ گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ مجذوب بابا جو وہاں سے گزر رہا تھا تو وہ پانی کے چھینٹوں پر اس کے پاؤں پڑتے تو وہ پانی کے چھینٹے اڑے اور اس فاحشہ عورت کے کپڑوں پر جا گرے۔ اس کا جو یار ساتھ میں بیٹھا تھا اس کو غصہ آیا اور اس نے آ کر اس بابے کو تھپڑ مار دیا۔ تب بڑے بابے بنتے پھرتے ہو، تمہیں چلنے کا طریقہ اور ڈھنگ نہیں آتا، تم نے میری یار کے کپڑے خراب کر دیے۔ اور یہ بابا اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور کہا، اے کمال کرتا ہے میرے رب، تیرا کمال عجیب نظارہ ہے، کہیں دودھ پلواتا ہے، کہیں تھپڑ مرواتا ہے۔ یہ کہہ کر بابا چلا گیا۔ کچھ دیر یہ دور جب چلا گیا تو پیچھے کیا ہوا، وہ عورت اپنے گھر کی سیڑھیوں کے اوپر چڑھنے لگی تو پاؤں پھسلا، نیچے گری، چوٹ کوئی ایسی لگی کہ وہ زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے شور برپا کر دیا کہ شاید وہ جو بابا گزرا تھا، اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا تھا، اس نے بد دعا دی ہوگی۔ جا کر اس بابا کو پکڑا اور کہا کہ دیکھو تم بڑے بابے بنتے پھرتے ہو، تم تو مجذوب ہو، تم اپنے آپ کو اللہ والا کہتے ہو، تم نے بد دعا دی، اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ بابا نے کہا میں نے کوئی بد دعا نہیں دی ہے۔ خیر بار بار جب لوگوں نے کہا تو کہا سنو، بد دعا تو میں نے کوئی نہیں دی، بات دراصل یہ ہے کہ یہ یاروں کی آپس کی لڑائی کا معاملہ ہے۔ میں جب وہاں سے گزرا اور پانی کے چھینٹے اس کے یار کے کپڑوں پر پڑے تو اس کے یار نے آ کر مجھے مارا، میرا بھی تو کوئی یار ہے۔ اس کے یار کو غصہ آیا تو اس نے مجھے مارا اور میرے یار کو غصہ آیا تو زندگی ہی واپس لے لی۔